السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 29 ذی القعدہ 11 جولائی بروز اتوار یہ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام بسلسلہ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام منعقد کی گئی ہے۔ یہ مجلس دنیا علم یوٹیوب چینل کے ذریعے لائیو دست کی جا رہی ہے۔ میں پہلے ہی فرصت میں تمام ناظران مجلس کا شکر گزار ہوں کہ جو اپنا وقت نکال کر اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ میں حدیث قصہ کو دعوت دینے سے پہلے دو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سما فرمائے گا کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئے ان دو مصروں سے گزارش کرتا ہوں، ایک بہترین قاری قرآن، بہترین لب و لہجے کے مالک میری مراد ہے جناب سید حریت عباس سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور اس مجلس کا آغاز کریں۔ ان کے استقبال میں بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعد أيامي فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يابته منا ضعفي فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وزيرة أنظر إليه وإذ وجهنا يتلوه كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها الرائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا وليدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل مات تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذ بولادي حسيني قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام عليك يا والدي ويا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال لي يا أمه إن أشم عندك ريحة طيبة كأنهر راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك واقل تحت الكساء فدعنا الحسين تحت نحو الكساء اللهم صل وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار له أتزوني إن أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام عليك يا والدي ويا شافع الأمة قد أذنت لك فادخل معهم تحت الكساء فأقبل عندك زليك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام عليك يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة
طيبة كأنها راهية أختي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هما ولدي تحت الكساء. فأقبل علي هو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتظن ألا أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام عليك يا أخي ويا وسين وخليفتي وصاحب لون. قد آذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم يأتنه الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله عليه أتذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام ما بنيتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذنا برسول الله بطرف الكساء وعواما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هو لحل البيت وقثاتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعد لمن عدهم وحب لمن عجهم. إنهم مني وأنا منهم. فعجل صلوات وبركة ورحمتك وغفرانك ورزوانك على وعليه وعذهبي عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكون سمعتي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرزا مدهية ولا خمرا أن منيرا أو أن ولا شمعة مزية ولا فلاكا يدور ولا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هواي خمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين قبرا لله يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عزا وجلهم أهل البيت النبوة ومعدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتظن لي أن حبتي إلا الأرض ليكون معهم صديقا؟ فقال قد أذنت لك فهبلت الأمين خبرني وقال السلام عليك يا رسول الله. علي على يخريكم سلام ويخص بالتحية والإكرام ويقولك وعزتي وجل إني ما خلقت سمعا مبنية ولا عرضا مدهية ولا خمرا أن منيرا أولا شمعة مذية ولا فلاكا يدور ولا بحرا عن أيري ولا فلكا يسري إلا إجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أعداكم معكم فلا تضعنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وأهل الله إنه نعم قد عديت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أحوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبينا صلى الله عليه وآله والذين بعثني
بالأخ نبينا واصطفني بالرسالة نجيا مذكورا قبر هذا في مهف من محافل أهل الأرض وفي جموع من شيعتنا ومحبنا إلى ونزلت عليهم الرحمة وحف بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفروا فقال لي إذن ولا فزنا وفعذنا شيعتنا ورب الكعبة فقال عبد رسول الله صلى الله عليه وعليه يالي والذي بعثني بالحق نبيا واستعفني في بالرسالة نجيا مسكرا خبورنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جماعا من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهم إلا غفر الله همه ولا مغم إلا وكشف الله غمه ولا طائب حاجة إلا وخذع الله حاجته فقال لي إذا والله فزنا وفعدنا وكذلك شيتنا فعظوا وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ، بہترین، بہت خوب. جناب سید حریت عباس حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے. میں سوز و سلام کے لیے دو ذاکرین کو دعوت دینے سے پہلے 4 مصرے سما فرمائے گا کہ اے خالق ازل مجھے ایسی زبان دے، اے خالق ازل مجھے ایسی زبان دے، ہر دم جو تیری حمد و ثنا میں بیان دے، اپنے ولی کو بھیج دے رب ذوالجلال، اپنے ولی کو بھیج دے اے رب ذوالجلال، تاکہ زمانے بھر کو وہ امن و امان دے، مانند ہر زمانہ چلا آئے اپنے پاس. اے عاشق اذان تو، اے عاشق حسین تو ایسی اذان دے، اے عاشق حسین تو ایسی اذان دے. توفیق ایسے سجدوں کی دے مجھ کو اے خدا، توفیق ایسے سجدوں کی دے مجھ کو اے خدا، جو صبح و شام مجھ کو دل اطمینان دے، جو صبح و شام مجھ کو دل اطمینان دے. آئے ان 4 مصروں سے میں گزارش کرتا ہوں، میری مراد ہے جناب سید عباس حمزہ صاحب اور جناب سید تربت حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی محمد اللہم صلی علی محمد. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی نہیں، سناتی ہے مجھ کو پھوپھی جان کہانی، کروں کیا مگر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی، کلیجے میں اٹھتا ہے ایک درد ایسا کہ جس کے لیے نہ دوا نہ دلاسا. میں کلتا تو سینے پہ سوتی تھی بابا، یہی سوچ کر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی. ہوا کیا نہ جانے ستم مگر زمانہ، کبھی گڑیا نے کبھی تازیہ نے، یہی خوف جو ستاتی ہے مجھ کو، اسی بات پر نیند آتی نہیں. چلے آؤ بابا، چلے آؤ بابا، مجھے خاک پر نیند آتی ہے مجھ کو، رہی کہ یہ باتیں گزرتی ہے ایسے یتیم کے ہاتھے، کہیں شملا کر تماچے نہ مارے
خبر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا مجھے خاک پر نیند آتی. یتیم کا احساس ہے عشق ستم ہے مسلسل تڑپنے سے ہوتا بھی غم ہے. اگر آپ یہ زندہ ہے گھر ہے میرا چلے آؤ نیند آتی نہیں. چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا مجھے خاک پر نیند آتی. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا یہ بابا کہ تم سے بچھڑ کر بھی جینا پڑے گا. تمہارے بنا مجھے اب جینا یہی جان کر نیند آتی نہیں ہے. چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا مجھے خاک پر نیند آتی. پھوپھی جان سے آس کر سنا ہے یہ نوحہ دغپت ہے بان. جزاک اللہ بہترین، بہت خوب. جناب سید عباس حمزہ اور جناب سید تربت حسن آپ سے مخاطب تھے اور بہترین انداز میں دکھ بھری آواز میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. میں پہلے ہی فرصت میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ جو اپنا وقت نکال کر اس مجلس کو لائیو دیکھ رہے ہیں. میں 4 مصروں سے دوسرے سلام کے لیے دعوت دوں. مولا سجاد کے حوالے سے شعر سما فرمائے گا کہ عبادتوں کی حزینت حسین کا بیٹا ہے، کاروان محبت حسین کا بیٹا ہے. اس کا نام علی اور لقب ہے زین اللبا ہے. اس کا نام علی اور لقب ہے زین اللبا. خدا کے دین کی عظمت حسین کا بیٹا، خدا کے دین کی عظمت حسین کا بیٹا. اور 4 سے سما فرمائے گا کہ اسیر ہو کے بھی کربو بلا سے شام تلک، اسیر ہو کے بھی کربو بلا سے شام تلک. بتائیں سجدوں کی لذت حسین کا بیٹا، قدم قدم پہ بتاتی رہی یہ بنت علی، قدم قدم پہ بتاتی رہی یہ بنت علی. خدا کے دین کی ضرورت حسین کا بیٹا، بھڑکتے شعلوں کے ہے درمیان مگر پھر بھی بتا رہا ہے شریعت حسین کا بیٹا، بتا رہا ہے شریعت حسین کا بیٹا. آئیے ان 4 مصروں سے میں گزارش کرتا ہوں، میری مراد ہے جناب سید محمد ربی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. تیروں پہ تھا رکا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا. آواز تھی حسین کی ماں کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ایک دل پہ داغ میں نے
72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزے پہ تھا رکا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھے ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں، ایک شب کی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ جزاک اللہ، بہترین، بہت خوب، بہت ہی دکھ بھری آواز میں جناب سید محمد ربیع صاحب آپ سے مخاطب تھے اور بہت ہی بہترین انداز میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ میں امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے چند شعر پڑھ کے دوسرے سلام کے لیے دعوت دوں۔ سما فرمائے گا کہ اے نقی ابن تقی گر ہو ارادہ آپ کا، اے نقی ابن تقی گر ہو ارادہ آپ کا، آپ کی مدحت میں لکھوں میں قصیدہ آپ کا، اب بھی باقی ہے دل باطل میں ہیبت آپ کی، اب بھی باقی ہے دل باطل میں ہیبت آپ کی، ظلم نے اس واسطے ڈھایا تھا روزہ آپ کا، ظلم نے اس کے واسطے ڈھایا تھا روزہ آپ کا، جسم پر کوئی بھی کر سکتا ہے قبضہ دہر میں، عالم ارواح پر لیکن ہے قبضہ آپ کا، ہو گئے ویران عباسی حکومت کے محل، مثل سورج آج بھی باقی ہے روزہ آپ کا، مثل سورج آج بھی باقی ہے روزہ آپ کا۔ آئیے ان شعر سے میں گزارش کرتا ہوں جناب سید عطا عباس سے کہ وہ بی بی مولا کے بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات اللہ۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا کون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا،
وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا۔ ہائے سادات، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ سبز گنبد کے قریب منقط زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقت زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائے، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ وہ تقی ہو کہ نقی موسیٰ کاظم یا رضا، وہ تقی ہو کہ نقی موسیٰ کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور سحر کا پیاسا دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ وہ پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، اس نواسے ہی کا سر بر سر نیزہ دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ جزاک اللہ بہترین، بہت خوب، بہت ہی دکھ بھری آواز میں جناب سید عطا عباس صاحب سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ میں 4 مصروں سے اس مجلس کے آخری سلام کے لیے دعوت دوں۔ سما فرمائے گا کہ جو زیر تیغ بھی روشن تھا اور سینہ پر بھی، جو زیر تیغ بھی روشن تھا اور سینہ پر بھی، فقط یہ کہ وہ آفتاب زہرا کا، ادھر حسین کھڑے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہیں، ادھر ہے ذات جری، ادھر حسین کھڑے ہیں، ادھر ہے ذات جری۔ ایک آفتاب تو ایک مہتاب زہرا کا، ایک آفتاب تو ایک مہتاب زہرا کا۔ آئیے ان 4 مصروں سے گزارش کرتا ہوں، میری مراد ہے جناب سید فرحان عباس سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں
اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بتلائے یہ دل ہم سے سہا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو. جزاک اللہ. بہترین، بہت خوب، بہت ہی دل بھری آواز میں سید فرحان عباس صاحب سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آئیے ہم مرثیہ کے لیے دعوت دیں. تو میں مرثیہ کو دعوت دینے سے پہلے گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو ایصال کریں. بسم اللہ. چار مصروں سے مرثیہ کے لیے دعوت ان کے. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. فوج یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ. بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشق، بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشق. 32 اور خلق ہوئے با وفا کے ہاتھ، 32 اور خلق ہوئے با وفا کے ہاتھ. آئیے ان 4 مصروں سے میں پہلے مرثیہ کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. میری مراد ہے جناب سید اصغر مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مرثیہ کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں لٹ گیا سر کو جب باغ شہنشاہ عرب، ایک بیک دشتے بیاباں میں ہوا شور عجب. خیموں میں لگائے ہیں دہائے غضب، دی صدا بانوئے مضطرن کے دوڑو زینب. غش میں ہے عابدے بیمار جگاؤ بی بی، جلتی ہے مسند سجاد بجھاؤ بی بی. ہاں پیاس اتنی ہے کہ بستر سے بھی اٹھنا مشکل ہے، مرض ایسا کہ کروٹ بھی بدلنا مشکل. دھوپ اتنی ہے کہ صحرا میں ٹہرنا مشکل. ضعف ایسا ہے کہ 2 گام بھی چلنا مشکل. 100 زخم لیے
عابد دلگیر چلا ہاں کس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا ہاں چین عابد کو میسر نہیں دھمبر کے لیے انگنت رنجو علم ایک دل مزدر کے لیے آئے ہیں اہلی زیور میرے دل بر کے لیے موت سے کم تو یہ منظر نہیں مادر کے لیے دھوپ شدت کی ہے قیدی کو بچا لو زینب میرے بیمار کو آنچل میں چھپا لو زینب ہاں الغرض باپ کے لاشے پہ جو آئے عابد تھے کھڑے دے تلک سر کو جھکائے عابد ہو کے بے چین زینب نے کہا اے عابد غم سے دم تیرا کہیں ٹوٹنا جائے عابد مرحلہ سخت ہے اب خود کو سنبھالو بیٹا باپ کے لاشوں سے نظروں کو ہٹا لو بیٹا ہاں یہ سخن سن کے بھتیجے نے پھوپھی کو دیکھا رو کے فرمایا پھوپھی جان یہ غضب ہے کیسا رن میں بے گورو کفن باپ کا لاشا ہے پڑا شدت درد سے پھٹتا ہے کلیجہ میرا آسمانوں سے بھی یہ زار مصیبت نہ اٹھے بیٹا موجود رہے باپ کی میت نہ اٹھے ہاں دھوپ تنہائی غریب الوطنی بے پدری ہائے بیماری میری ہائے میری بے پدری یہ اسیری جفا تشنہ لبی بے پدری دست غربت میں یتیمی کو ملی بے پدری ایک دل تشنہ دہن اور ہزاروں نشتر بابا اس حال میں کس طرح سے طے ہوگا سفر ہاں ایسے عالم میں سکینہ نے پکارا بھیا پشتے ناخے پہ چلا جاتا ہے سینہ بھیا درد و غم سے میرا پھٹتا ہے کلیجہ بھیا سانس لینا بھی تو دشوار ہے میرا بھیا اس مصیبت سے مجھے جلد چھڑا لو بھائی مر رہی ہے یہ بہن آ کے بچا لو بھائی ہاں اب تجھے سینکڑوں تکلیفیں اٹھانی ہوں گی سر کھلے بیبیاں آگے تیرے چلنی ہوگی ان نظاروں سے تیری آنکھیں بھی چلنی ہوگی سختیاں راہ سفر کی تجھے سہنی ہوں گی رنگ دن میں آرام نہ راتوں کو بھی سونا ہوگا دھوپ کا اوڑھنا مٹی کا بچھونا ہوگا دھوپ کا اوڑھنا مٹی کا بچھونا ہوگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد
جزاک اللہ، بہترین، بہت خوب۔ امام سجاد کا مرثیہ پیش کر رہے تھے جناب سید اصغر مہدی صاحب۔ آئیے مولا حسین کے حوالے سے چند شعر سما فرمائے گا کہ مجھ سے بیان کیا ہو فضیلت حسین کی، مجھ سے بیان کیا ہو فضیلت حسین کی، قرآن کر رہا ہے جو مدحت حسین کی، قرآن کر رہا ہے جو مدحت حسین کی، محتاط کس قدر ہے خدا شاہ کے واسطے، بتلا رہا ہے کیسے فضیلت حسین کی، اس ماہ سے خدا نے غموں کو اٹھا لیا جس ماہ میں ہوئی ہے ولادت حسین کی، ماہ اذا میں اس لیے کوئی خوشی نہیں، ماہ اذا میں اس لیے کوئی خوشی نہیں، کیونکہ ہوئی ہے اس میں شہادت حسین کی، کیونکہ ہوئی ہے اس میں شہادت حسین کی، سینوں پہ تیر کھا کے زہیر و سعید نے لمحہ بلمحہ کی ہے حفاظت حسین کی، بتلائے کون آپ کی عظمت سیدہ، بتلائے کون آپ کی عظمت سیدہ، قدموں تلے ہیں آپ کے جنت حسین کی، قدموں تلے ہیں آپ کے جنت حسین کی۔ آئیے ان شعروں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید ظاہر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مرثیہ کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے مومن و حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا ورنہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لو چل رہی تھی پیاس تھی، وقت زوال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلا لیتا، اے مومنو خیال کرو، ارے دل میں تم ذرا، وہ پیاس اور وہ زخم، وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ، وہ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پٹا زخم کا وہ درد، وہ لو سے پٹا زخم کا وہ درد، وہ جفا، کیا دو اٹھائے فاطمہ کے نورین نے، آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین، آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین نے، ارے آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، ارے اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں، آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کر، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیار، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمیں کے ہلے آسمان ہلا، ناگائے فاطمہ زہرا کیے صدا، وقت نماز عطر بھی نزدیک آ گیا، وقت نماز عطر بھی نزدیک آ گیا، طفلی میں جو لکھا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، یار جس دام سنی حسین نے
زہرا کی یہ صدا خوف خدا سے کام گئے سر سے تباہ پا غش کھا کے فرش زی سے گرے وہ مصیبتاں ہر زخم سے نکلنے لگی ہر زخم سے نکلنے لگی ہر شکر کی سجا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا رسواز پر روتے تھے شاہ سر در خاک روتے تھے شاہ سر در خاک نیاز پر جس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پانس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پہ بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اتھر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے اب سر حسین ہاں جلد جا کے کاٹ لے اب سر حسین کا یہ مشہدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا غریب امام دین چھاتنی پہ زانو رکھے جو چڑھائی جاس دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں جب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غمگزار ہے خنجر گلے پسینے پخادل خنجر گلے پسینے پخادل سوار ہے ارے فرما یہ شہنے کون ہے تو ایسی تمشیاں ارے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئے فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال ہے اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ پیر بھوکے کے پیاسے کے خنجر نہ پیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو للہ نظر تیختو تڑپا حسین کو پھٹتا ہے زخم ہوتے ہیں ایزا حسین پھٹتا ہے زخم ہوتے ہیں ایزا حسین کو ارے ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھے دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول اور بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول اور بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا اللہ بہترین بہت خوب جناب سید ظاہر عباس صاحب امام حسین کی بارگاہ میں مرثیہ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آئیے میں 4 مصروں سے مولا عباس کے حوالے سے شعر خاص توجہ چاہتا ہوں. سما فرمائے گا کہ حیات جڑی میں بڑے سوئے خیمہ حیات جڑی میں بڑے سوئے خیمہ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے اے بیعت کے طالب تیری ساری دولت سکینہ کے بندوں کی قیمت نہیں ہے. اور 4 میں سے سنا فرمایا کہ ہے پیاس کی دنیا کی صدا مشق سکینہ. یہ مشق سکینہ کے حوالے سے ہے خاص توجہ چاہتا ہوں. سما فرمائے گا کہ ہے پیاس کی دنیا کی صدا مشق سکینہ ہے پیاس کی دنیا کی صدا مشق سکینہ ہے پیاس کی دنیا کی صدا مشق سکینہ پانی بھی تو صدقہ ہے تیرا مشق سکینہ. ان
نہروں کا پانی تو کبھی سوکھ چکا ہے، صدقہ نہ ملا جن کو تیرا مشق سکینہ، صدقہ نہ ملا جن کو تیرا مشق سکینہ۔ آخری 4 میں سے سما فرمایا کہ گر صبر کے قرآن کا الحمد ہے عباس۔ خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ، خاص توجہ چاہتا ہوں، سما فرمائے گا کہ گر صبر کے قرآن کا الحمد ہے عباس، گر صبر کے قرآن کا الحمد ہے عباس، تو کہیں کہ ہے نقطہ با مشق سکینہ، تو کہیں کہ ہے نقطہ با مشق سکینہ، تو کہیں کہ ہے نقطہ با مشق سکینہ، تو کہیں کہ ہے نقطہ با مشق سکینہ۔ وہ کتنی مقدس تھی نگاہوں میں جری کے، وہ کتنی مقدس تھی نگاہوں میں جری کی، خود گر گئے گرنے نہ دیا مشق سکینہ، خود گر گئے گرنے نہ دیا مشق سکینہ۔ آئیے ان 4 مصروں سے، ان شعر سے، مولا عباس کے شعر سے گزارش کرتا ہوں ایک بہترین شاعر، میری مراد ہے جناب سید علی نواز سے، کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے شعر سے، اپنے اشعار سے مومنین و مومنات کے دلوں کو روشن کریں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند بیاباں اور ہوتے ہیں، نشے ماں اور ہوتے ہیں، تخی سے پھول ہو جس میں وہ گلستاں ہی اور ہوتے ہیں۔ بیاباں اور ہوتے ہیں، نشے ماں اور ہوتے ہیں، تخی سے پھول ہو جس میں وہ گلستاں ہی اور ہوتے ہیں۔ امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کی عمر میں، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کی عمر میں، ابو طالب کی اولادوں کے بچپنے ہی اور ہوتے ہیں، ابو طالب کی اولادوں کے بچپنے ہی اور ہوتے ہیں۔ اور 4 مصرع دیکھے گا، ہے جگمگاتا زمانہ زمین روشن ہے جگمگاتا زمانہ زمین روشن ہے، نواز مولا رضا کا مقام روشن ہے، نواز مولا رضا کا مقام روشن ہے۔ یہ چند دوستیاں رجب کی پیام لاتی ہیں، یہ چند دوستیاں رجب کا پیام لاتی ہیں، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے۔ اور 2 مصرع سماعت فرمائیے گا، لاکھوں ہیں زمین میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمین میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے موقر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے۔ جزاک اللہ، بہترین، بہت خوب۔ جناب سید علی نواز صاحب نے بہترین انداز میں اشعار پیش کیے، تو انہوں نے مولا تقی کا بارے میں اشعار پیش کرے، تو میں مولا تقی کے حوالے سے 6 مصروں سے مولانا کو دعوت دوں۔ اسما فرمائے گا کہ ہر آن میرے لب پہ جو مدحت تقی کی ہے، درحاصل مجھ پہ یہ بھی عنایت تقی کی ہے۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں کہ شعرا حسن حسین تو ناظم ہے مصطفیٰ، ہائے ہائے شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ سما فرمائے گا کہ شعرا حسن حسین تو ناظم ہے مصطفیٰ، مہمان خاص علی ہیں صدارت تقی کی ہے، مہمان خاص علی ہیں صدارت تقی کی ہے، جسموں پہ حکمرانی تو کرتا ہے ہر کوئی، لیکن دلوں پہ صرف حکومت تقی کی ہے، لیکن دلوں پہ صرف حکومت تقی کی ہے۔ ان 6 مصروں سے مولانا کو دعوت دوں، تو مولانا دعوت دینے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے تمام مرحومین، اپنے مرحومین اور ادارہ سقف حرم کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین اور ان مرحومین جن کا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور تمام مرحومین کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مصائب امام محمد تقی علیہ السلام پڑھ کر مومنین و مومنات کے دلوں کو روشن و منور کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
ناقہ صالح کے بچے کے برابر بھی ہمارا مقام نہیں ہے. جانتے ہیں کون کون سی ہستیاں؟ پہلی جناب فاطمہ الزہرا. جناب سیدہ نے کہا ہے مدینے والوں مت ستاؤ مجھے، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ایک نبی کی اونٹنی تھی، اس کے بچے نے بد دعا کی تھی، اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا. جانتی ہیں دوسری بیوی کون ہے؟ 4 ہستیوں نے کہا ہے. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ چلیے. کوفے کا بازار ہے، ایک چھوٹی سی بیوی ہے، مجھے نام سے مطلب نہیں ہے، امام حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے. چھوٹی سی بچی نے کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، مجھے انبیاء کے قصے سناتے تھے. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا ایک نبی گزرے ہیں صالح، ان کی اونٹنی کو ان کے امت کے لوگوں نے قتل شہید کر دیا. پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کیا میرا مقام زیادہ ہے یا ناقہ صالح کے اس اونٹنی کے بچے کا مقام؟ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے. تو جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی بس آپ آمین کہہ دیجیے گا. جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی بددعا نہ کیجیے گا. جانتے تیسری ہستی کون ہے؟ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے کیونکہ وقت نہیں ہے. ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے واسطہ دیا ہمیں اذیت نہ دو، ہمیں مت رلاؤ، مجھے زہر نہ دو. 25 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام، امام کی زوجہ اور آپ کی والدہ حضرت صدیقہ خاتون، سب کے سب سمانہ خاتون، سب کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں مکروہ ہے مومن کو بری خبر نہ دو، بری خبر نہ دو، مکروہ ہے، حرام نہیں کیونکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو کیوں جب بری خبر دو گے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کا دل نہ توڑو، بری خبر نہ دو. اب امام علی نقی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سے امام محمد تقی کی والدہ سے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب جناب لیلا دیکھ رہی تھی میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے تو مولا حسین نے کہا تھا لیلا خیمے میں جا کے دعا مانگو، کیونکہ مولا نہیں چاہتے تھے ایک ماں دیکھے بیٹا کیسے گھوڑے سے گرتا ہے. جب مولا حسین حضرت اون محمد کے لاشیں لائے تھے نہیں چاہتے تھے جناب زینب کبریٰ دیکھیں میرے بیٹوں کے لاشیں کیسے آئے ہیں. تو جب بیٹوں کے لاشیں لا کے رکھے کہا ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں. بیٹے کی شہادت برداشت کرنا ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اجرکم اللہ. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. حضرت صدیقہ خاتون رونے لگی، کہا بیٹا ایسے نہ کہو. رونے لگی، رو کے کہا بیٹا ایسا نہ کہو، میرا بیٹا بڑا جوان ہے، میں 25 برس کے جوان بیٹے کی ماں ہوں. کا دادی اماں وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ جو صرف معصوم اماموں کے ساتھ رہتا ہے نا وہ بھی میرے پاس آ گیا ہے. وہ بھی ابھی میرے پاس آ کے کہتا ہے مولا اب میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کے بابا کو زہر یعنی مستقیماً نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. بڑے آرام سے ماں کو بری خبر دی. دادی اماں آپ کا بیٹا شہید ہے. کہ مرتبہ ماں ماتم کرنے لگی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، کس نے غسل کا کفن دینا ہے، کون دفنائے گا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں میں جاؤں گا. 7 برس کے ہیں امام علیہ السلام کا. دادی اماں میں جاؤں گا، میں غسل و کفن دوں گا. میں ایک سوال کروں آپ سے، یہاں پہ بھی ایک بیٹے نے کہا میں جا کے بابا کو دفناؤں گا، غسل و کفن دوں گا. لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کے پاس موجود ہو لیکن اسے اجازت نہ ہو باپ کو غسل دینے کی، کفن دینے کی اجازت نہ ہو، چلے آپ کہیں گے شہیدوں کا شہداء کا غسل و کفن نہیں ہوتا لیکن دفنانا تو شہداء کو بھی واجب ہے. امام سجاد جب دیکھ رہے تھے تبتی ریت پہ ایک لاشا پڑا ہے تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں جوان جہان بیٹا ہو، طاقت رکھتا ہو لیکن باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو، گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس صرف 2 دعا کے جملے. جب امام علی نقی علیہ السلام پہنچے ہوں گے
کاظمین میں آپ کو پتا ہے نا، ایک لاشا پل بغداد پہ پڑا رہا تھا، دھوپ میں لاشا پڑا رہا. پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے قم میں، مشہد میں، پوری دنیا میں ہر جگہ، تو اس تابوت سے زنجیریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. میں بچپنے میں سوچا کرتا تھا کیوں زنجیریں لٹکی ہیں، تو میں نے پھر ایک حدیث دیکھی. پروردگارا، جب لوگ آنے لگے نا، پوچھنے لگے مزدوروں سے کیا بات ہے یہ تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی، زنجیروں کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے انہی کے ساتھ ان کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام کو دفنایا جا رہا ہے. یہ غریب بغداد ہیں اور دوسرے سب سے جوان امام صرف 25 برس کے ہیں جنہیں قبر مطہر کے اندر اتارا جا رہا. پروردگارا، واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا، ہم سب کو زندگی میں بار بار امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا، دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، پروردگارا جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارا، مغرب کا وقت قریب ہے، ہر دعا قبول ہے، جو ہاتھ بلند ہیں پروردگارا آج کی شب کے صدقے میں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا، تجھے واسطہ ہے، بس نہ ایک دعا، دو واسطے. پروردگارا، مجھ سے بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے، اپنے اپنے ذہن میں اپنے بیماروں کو لے آئیے گا. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جاتا ہو؟ پروردگارا، شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جتنے ہمارے مومنین حج میں یا زیارات میں یوم عرفہ کے لیے کربلا جا رہے ہیں پروردگارا، جتنے بھی مسافر ہیں سب کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. پروردگارا، ہمارے جتنے بھی جوان بچے بچیوں نے امتحان دے رکھے ہیں ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم